والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ممبر رسول پر جلوہ فرما لائق عزت تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ و مبلغین سنی دعوت اسلامی و حاضرین اجلاس برادران اہل سنت قابل احترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں عفت ماں پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم تاجدار دو عالم فخر بنی آدم سرور کائنات ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مع الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. محترم حضرات، آپ نے علماء اہل سنت سے یہ بارہا سنا ہوگا مگر توجہ بہت کم ہے اور اس میں اکثر غفلت کے شکار بھی ہیں. اس لیے میں توجہ ادھر کرنے کے لیے اور اس چیز کی طرف اور زیادہ اہتمام کرنے کے لیے وہ روایت پیش کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف فرماتا ہے. تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ بھی معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے 10 رحمتیں نازل ہوں گی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ درود شریف یہ کتنا عظیم وظیفہ ہے مگر توجہ بہت کم ہے. تو جو چیز میں خاص طور پر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے درود شریف تو پڑھتے ہیں مگر پوری توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو درود شریف پڑھنے کے وقت آپ کی توجہ گنبد خضرا کی جانب ہو. سبحان اللہ. بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کا تصور ذہن و دماغ میں جما کر آپ درود شریف پڑھیں تو اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اس درود کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں. بے شک بے شک. آج تک یہی روایت زیادہ پیش کی گئی اور پیش کی جاتی ہے کہ ہم درود یہاں پڑھتے ہیں تو وہ فرشتے پہنچاتے ہیں. بے شک. لیکن ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم درود شریف کو خود سنتے بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اگر دونوں کو یہاں پر سامنے رکھا جائے تو ہمارے فقہاء محدثین نے بڑی اچھی توضیح فرمائی ہے. یعنی یہ بھی حدیث میں ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں درود شریف، فرشتے پہنچاتے ہیں
اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، تو اب دونوں میں تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟ محدثین فقہا فرماتے ہیں کہ وہ جو بندہ مومن درود تو پڑھ رہا ہے مگر پوری توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جو پوری لو لگا کر پوری توجہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے درود شریف پڑھنے کے وقت ہماری توجہ گنبد خضرا کی جانب ہو اور ذہن و دماغ میں یہی تصور جما کر کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ اب آئیے اسی تصور کے ساتھ پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ سبحان اللہ۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ محترم حضرات، آج کی یہ نورانی عرفانی محفل دارالعلوم فیضان غریب نواز نجم العلوم کے سالانہ جلسہ دستار بندی کے عنوان سے منعقد ہے۔ اس سے بیشتر آپ نے اپنی جماعت کے مقتدر علماء اہل سنت سے، علماء کرام سے مدلل خطابات سماعت فرمائے ہوں گے۔ میں زیادہ دیر آپ کو پریشان نہیں کروں گا، بس تھوڑی دیر کے لیے چند ضروری معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چونکہ بہت لمبے سفر سے میں آیا، کافی تھک کر کے آیا ہوں، اگر خواہش یہ ہے کہ آپ کو کچھ زیادہ سناؤں، سبحان اللہ۔ مگر آپ کی توجہ کم نظر آ رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت دیر سے بیٹھے ہیں آپ، مجھ سے زیادہ تھکے اور چہرے پہ تھکن کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں، اس لیے زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا، مگر جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں پوری توجہ کے ساتھ، توجہ ہے آپ کی؟ اگر توجہ ہے تو سننے میں مزہ بھی آئے گا، سننے کا فائدہ بھی ہوگا، اور ہمیں بھی یہ خوشی ہوگی کہ جو پیغام ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ آپ اسے قبول کر رہے ہیں۔ اور اگر توجہ ہی نہیں ہے تو اندر سے ہم کو بھی خوشی نہیں ہے۔ اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہو آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ قرآن کریم کی ایک بڑی عظیم آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں، وہ تمہیں زندگی عطا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں دعوت کی اہمیت کو میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کی طرف زیادہ توجہ بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی ہوتی ہے۔ اب دعوت ہی کی مثال آپ لیں، آج اگر کسی ایک عام انسان نے ہم کو دعوت دیا
کہ ہمارے گھر کھانے کی دعوت ہے، شادی کی دعوت ہے، یا کسی بھی دعوت میں آپ کو بلایا، کہیں گے ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ آئیں گے، عام انسان ہیں۔ لیکن کوئی سیٹ ہے، پیسے والا ہے، دولت مند ہے، اس نے دعوت دیا تو کہ ہاں انشاءاللہ ضرور آئیں گے، تھوڑی اہمیت بڑھ گئی۔ اور آگے چل کر کسی لیڈر نے، کسی نیتا نے اگر دعوت دے دیا تو اور زیادہ اہمیت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے اگر دعوت آ جائے تب تو اور زیادہ اہمیت ہو جائے گی، بلکہ لوگوں میں اعلان کریں گے کہ مجھے وزیر اعلیٰ کی طرف سے دعوت آئی۔ دعوت کی اہمیت کہ عام انسان دعوت دیتا ہے تو اتنی زیادہ اس کے لیے توجہ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے موقع ملا تو پہنچ گئے، تھوڑا اور پیسے والا ہے، دولت مند ہے، اثر رسوخ والا ہے تو اس کے لیے اور زیادہ اہتمام کریں گے، پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر کوئی بڑا عہدیدار ہے تو سارا کام کاج چھوڑ کر اس کی دعوت میں ضرور پہنچیں گے، وہ دعوت نہیں چھوٹے گی، چاہے بھوک نہ لگی ہو، کھانا نہ بھی ہو، لیکن دعوت میں ضرور پہنچیں گے تاکہ ہمارا چہرہ تو وہاں پر نظر آ جائے۔ اب اس مثال کے ذریعے میں آپ کے ذہن کو قریب کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس دعوت کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اتنا ہی ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی دعوت کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک، اس چیز کو اگر مسلمان سمجھ گئے تو پھر زیادہ ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ آج ہماری جماعت کے علماء اہل سنت اپنی تقاریر، اپنے خطابات، اپنی تحریروں سے دعوت دے رہے ہیں۔ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے پیغام کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اسے قبول کرو، اور اس کے قبول کرنے میں پس و پیش میں مبتلا نہ ہو، اس میں تاخیر مت کرو۔ ادھر فرمان مصطفیٰ آ گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے کانوں تک پہنچ گیا تو اب اس پر عمل کرنے کے لیے پوری توجہ آپ صرف کریں گے، بے شک، عملی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ سب سے عظیم دعوت وہی ہے۔ اب یہاں پر ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک جملہ یہ بھی کہنا چاہوں گا، یہ تشبیہ کے لیے نہیں یا موازنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے ذہن میں اس کا احساس پیدا ہو جائے کہ آج ہم اگر یہ سوچ لیں کہ ایک لیڈر یا نیتا یا وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو دعوت دے تو ہم اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی دعوت میں پہنچ جائیں، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت پر ہم نہیں پہنچ رہے ہیں تو کیا معاذ اللہ اس لیڈر کی دعوت سے کم دعوت ہے دعوت مصطفیٰ؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بلایا جا رہا ہے کیا اس بلانے کی کوئی اہمیت نہیں؟ ادھر مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا ہے، کانوں تک آواز پہنچتی بھی ہے، لیکن سوچتے ہیں بعد میں جائیں گے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہ اللہ کی دعوت ہے، رب قدیر کی بارگاہ سے دعوت آ رہی ہے، مگر اس میں بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار مکمل کر لیں گے، اپنی تجارت مکمل کر لیں گے، اپنی شادی بیاہ کے سارے پروگرام کر لیں گے، اس کے بعد نماز کے لیے جائیں گے، حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، اس لیے کہ ہم نے اہمیت کو نہیں سمجھا۔ آئیے صحابہ کرام کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ ادھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو سارا کام کاج چھوڑ کر کے فوراً حاضر ہو جاتے تھے، اور حکم رسول پر عمل کرنے میں اتنی جلدی کہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن رواحہ آ رہے تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجلس سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے عبداللہ وہیں پر بیٹھ جاؤ، بس حضور نے کیا فرمایا کہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ ابھی مسجد میں اندر داخل ہو رہے ہیں، حضور نے فرمایا وہیں بیٹھ گئے۔ پھر جب خطبہ ختم ہوا اور محفل کا اختتام ہوا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ قریب آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا اور دعائیں دی کہ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کی اطاعت میں تمہارے حرص اور تمہاری جلدی پر میں بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں اور اس میں اضافہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی فرمان رسول پر عمل کرنے میں صحابہ کرام اس قدر کوشش فرماتے تھے کہ ادھر ادھر کی بات ہی نہ ہو۔ اور آئیے اس آیہ کریمہ کا ایک پس منظر بھی سامنے لاؤں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نماز ادا فرما رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں مگر وہ حالت نماز میں۔ بہت غور سے سنیے، یہاں پر ایک خاص نقطہ بھی عرض کروں گا۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بلایا تو نماز کی حالت میں ہیں، وہ سوچنے لگے کہ میں نماز مکمل کر لوں اس کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچوں۔ لیکن جب نماز ختم ہوئی اور بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں نے بلایا تھا تو آپ کیوں نہیں آئے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نماز کی حالت میں تھا۔ غور کیجیے، صحابی عرض کر رہے ہیں میں نماز کی حالت میں تھا، میں نے چاہا کہ نماز مکمل کر لوں پھر آپ کی بارگاہ میں پہنچوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ ایمان والو تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، یا اللہ کا حکم تم نے نہیں سنا ہے؟ تو اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام بڑا عظیم نقطہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور صحابی نماز کی حالت میں ہیں تو جتنی نماز پڑھ چکے ہیں وہیں تک وہ روک کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں گے، اور جو کام حضور فرمائیں وہ کام کر کے آئیں گے، تو جہاں تک ان کی نماز ہوئی ہے اس کے آگے سے نماز پڑھیں گے، ان کی نماز مکمل ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ دعوت مصطفیٰ پر جو حاضر ہو جاتا ہے وہ گویا اطاعت مصطفیٰ میں ہے، بے شک بے شک۔ اور جو اطاعت مصطفیٰ میں ہے وہ اطاعت الہی میں ہے۔ اسی لیے اگر کسی اور نے بلایا اور ہم نماز چھوڑ کر کے گئے، نماز فاسد ہو گئی، لیکن مصطفیٰ نے بلایا تو نماز فاسد نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان دیکھو۔ آج کل وہ کتنے بڑے بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں اپنے جیسا بشر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آج تک ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ جب عقل کا صحیح استعمال ہی نہیں، ابھی صحیح صاف فرما رہے تھے کہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، اس کا یوز ہونا چاہیے، استعمال ہونا چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ استعمال تو ہونا چاہیے لیکن صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ عقل کا اگر صحیح استعمال ہو تو یقیناً وہ عقل فائدہ مند ہوگی، اور اگر عقل کا غلط استعمال ہوگا تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ تو آج ہماری جماعت میں کچھ لوگ عقل کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں، میں ان کی نشاندہی بھی کروں گا، لیکن وہ لوگ جو عقل کا بالکل ہی بے جا استعمال کر رہے ہیں کہ جن آیتوں سے شان مصطفیٰ ظاہر ہے ان آیتوں کا غلط مفہوم پیش کرتے ہیں، جن حدیثوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی شان ظاہر ہوتی ہے انہی حدیثوں کو شان مصطفیٰ گھٹانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو گویا یہ عقل کا کھوٹ ہے، یہ عقل کا غلط استعمال ہے۔ لہذا عقل کا صحیح استعمال یہ ہے کہ جن آیات کریمہ سے، جن احادیث کریمہ سے شان مصطفیٰ ظاہر ہے وہ شان مصطفیٰ بھی بیان کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان تو یہ ہے کہ اگر کسی کو وہ بلائیں چاہے وہ نماز میں ہی کیوں نہ ہو اسے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ اگر کسی کو بلائیں نماز چھوڑ کر کے وہ جائے تو نماز اس کی مکمل ہوگی، پھر سے آ کے نماز ادا کرنا ہوگا، نماز فاسد ہوگی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں
اور وہ حاضر ہو گئے تو نماز فاسد نہیں ہے، جبکہ شریعت مصطفیٰ کا یہ حکم ہے کہ سینہ قبلے سے پھر گیا تو نماز فاسد ہو جاتی۔ فقہ کا قانون ہے، شریعت کا قاعدہ ہے کہ نمازی نماز کی حالت میں ہے، اگر سینہ قبلے سے پھر گیا نماز فاسد ہو گئی، مگر بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہے ہیں سینہ قبلے سے پھرا۔ لیکن یہاں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک سینہ قبلہ کی طرف تھا، اور جب سینہ ادھر پھرا ہے تو قبلے کے کعبے کی طرف پھرا ہے، سبحان اللہ، کعبے کی طرف سینہ پھرا ہے، تب بھی وہ نماز کی حالت میں ہے۔ یہیں سے شان مصطفیٰ ظاہر ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ ہے، وہ کعبے کی بھی کعبہ ہیں۔ جو شان مصطفیٰ کو سمجھ جائیں یقیناً وہ دنیا میں سب سے بڑے کامیاب ہوں گے، اور اس شان مصطفیٰ کو سمجھ کر کے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بجا لانے کی کوشش کریں۔ تو بات آ گئی تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ حالات زمانہ کے پیش نظر آپ کو متنبہ کرنا، آگاہ کرنا بھی ضروری ہے کہ حالات زمانہ کچھ ایسے ہی بدلتے جا رہے ہیں۔ آج حالات میں کچھ ایسا کروٹ لینا شروع کر دیا ہے کہ اچھے لوگ یہاں پر اس طرح کی باتیں پیش کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اب وہ اختلاف ختم ہو گیا ہے، اب اتحاد کی صورت پیدا ہو گئی ہے، اب ہم سب متحد ہو گئے ہیں۔ میں ان سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، اتحاد کی صورت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے جب تک کہ وہ دلوں کی گندگی دور نہیں ہوگی۔ بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی جب تک ان جماعتوں سے ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک اہل سنت و جماعت ان سے اتحاد نہیں کر سکتی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج بھی الحمدللہ علماء اہل سنت میں جو ذمہ دار علماء اہل سنت ہیں، وہ ان وہابیوں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان سے اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو بارگاہ مصطفیٰ میں بے ادبیاں کر چکے ہیں، توہین کے مرتکب ہو چکے ہیں، اور شان مصطفیٰ کو گھٹانے کی تحریریں پیش کر چکے ہیں۔ آج ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ختم کرو، پھر بارگاہ خواجہ غریب نواز میں آ کے چادر چڑھو۔ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بارگاہ خواجہ غریب نواز میں چادر چڑھا کر کے یہ ذہن اور یہ فکر دیا جا رہا ہے کہ ہم اب متحد ہو گئے ہیں، ہم اتفاق کر لیے ہیں، لہذا اتفاق ابھی نہیں ہوا ہے، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا، میرا وجدان کہتا ہے خواجہ غریب نواز اس کی چادر کو قبول نہیں کریں گے جو بارگاہ مصطفیٰ کا بے ادب ہوگا۔ بارگاہ مصطفیٰ کا جو بے ادب ہوگا، سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ اس کی آمد کو بھی قبول نہیں کرے۔ بے شک بے شک، کیا خوب۔ لہذا دھوکہ مت کھاؤ، دھوکہ مت کھاؤ۔ آج بھی ہمارا ان سے اتحاد نہیں ہوا ہے۔ اتحاد کی وہ صورت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ پیغام مصطفیٰ کو قبول کرے اور شان مصطفیٰ کو مان لے۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قدس روح یہ فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بجا لانا ضروری ہے، اور جو بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، یا اس مشن کو مان کر کے اسی پر چل رہے ہیں، ان سے قطعاً اتحاد اور اتفاق نہ کریں، اس لیے کہ اس میں سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں۔ جو لوگ سیاسی ذہن رکھتے ہیں یا سماجی کارکن ہیں، شاید ہو سکتا ہو میرے ان جملوں سے اتفاق نہ کریں، مجھے اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اتفاق کریں نہ کریں ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں اور پوری تاریخ اسلامی کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی زندگی کو سامنے رکھنے کے بعد آپ اگر اس میں نتیجے پر غور کریں گے تو یہی نتیجہ سامنے آئے گا کہ اتحاد کی صورت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ اتحاد سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا جہاں پر عشق مصطفیٰ اور محبت رسول ہمارا محور ہو، شان مصطفیٰ ہمارا مرکز ہو، اور شان مصطفیٰ کو مانتے ہوئے پھر پیغامات مصطفیٰ پر عمل کر کے ہم متحد ہو جائیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے خوشائن بات بھی ہوگی۔ یہاں پر جو ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے اس کا بھی میں ازالہ کرنا چاہوں گا۔ آج جو سماجی کارکن یا سماجی معاملات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ جو اس چیز کو زیادہ محسوس کر رہے ہیں، انہیں بھی میں بتانا چاہوں گا کہ آج کے حالات کے پیش نظر شاید ہو سکتا ہو اندر سے آپ کو یہ تکلیف محسوس ہو رہی ہو کہ آج کے حالات یہ ہیں کہ دشمنان اسلام یعنی اسلام دشمن طاقتیں پوری طرح سے ہمارے اوپر حملہ آور ہیں۔ آج
دوسرے ممالک میں تو ہے ہی ہے، ہندوستان کی سرزمین پر جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، فرقہ پرست جماعتیں ہیں، وہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش میں ہیں، مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں حالات اتنے بدلتے جا رہے ہیں، حالات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں، کئی دنگا فساد ہوتا ہے، مسلمان محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کے بچے محفوظ نہیں ہیں، جوان محفوظ نہیں ہیں، اور سب سے زیادہ افسوس کا مقام وہ ہے کہ ہماری ماں بہنوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر کے شاید ہو سکتا ہو مسلمان یہ محسوس کر رہے ہوں کہ اب سب متحد ہو کر کے اگر ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں تو شاید ہمیں تحفظ مل جائے گا۔ آئیے قرآن کریم کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بتاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا صحابہ اکرام کے دور میں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ ادھر کفار مکہ کا ظلم بڑھ گیا، یعنی جو کفار مکہ جو ظلم کر رہے تھے ان کا ظلم بہت بڑھ گیا، جنگ پہ جنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ ان کا ایمان تو بہت مضبوط تھا، اس میں کوئی شک نہیں، ذرہ برابر کمی نہیں تھی، لیکن تقاضۂ بشری کے مطابق کچھ احساس ایسا پیدا ہوا کہ کفار مکہ یہ بہت ظلم کر رہے ہیں، ان کے پاس طاقت زیادہ ہے اور ان کے پاس ہتھیار اور اسباب زیادہ ہیں اور ہماری تعداد کم ہے، لہٰذا ہم یہودیوں کو بھی ساتھ مل لے کر کے ان کا مقابلہ کریں، ان سے بھی مدد حاصل کر کے کفار مکہ کا اگر ہم مقابلہ کریں اور جو منافقین ہیں ان کو بھی لے لیں۔ تو اس طرح کا خیال ذہن میں آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تمہارا مددگار اللہ ہے، سبحان اللہ۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا مددگار اللہ، ورسولہ، اور اس کے رسول۔ تم مدد کے لیے کہاں دوسری طرف توجہ کر رہے ہو، اور وہ بھی دشمن خدا کی طرف توجہ کر رہے ہو کہ ان کی مدد سے ہمیں فائدہ ہوگا، ان سے اتحاد کرنے کی صورت میں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادھر توجہ مت کرو بلکہ تم میری طرف توجہ کرو اور میرے حبیب کی طرف توجہ کرو۔ اللہ اکبر۔ انما ولیکم اللہ، ولی کا یہاں پر اکثر مفسرین کرام نے ترجمہ یہ فرمایا بے شک تمہارا مددگار اللہ، اور واو حرف عطف کے ساتھ آنا اس بات کی بالکل کھلی دلیل ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول بھی مددگار ہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری مدد ضرور ہوگی مگر تمہارا ایمان، تمہارا اعتماد، تمہارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی مدد عطا فرمائے گا کہ میدان بدر میں 313 ہیں اور 1000 سے زائد ہیں اور 313 بھی نہتے ہیں، صرف 7-8 کے پاس سواری اور سامان ہیں مگر اکثر کے پاس کوئی جنگ کے سامان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تمہارا رب تمہاری مدد فرماتا ہے 5000 فرشتوں کے ذریعے سبحان اللہ۔ جو نشانہ لگائے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، اور یہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، یعنی بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد ہمارے ذمہ کرم پر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر توجہ کہاں کہاں لگائے بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بڑا افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ کچھ سیاسی حضرات یہ بھی حساب لگائے بیٹھے ہیں کہ فلاں حکومت آئے گی تو ہماری مدد ہوگی، ہم کو تحفظ ملے گا، ہم کو ریزرویشن ملے گا، یہ سب بہت تخمینہ لگائے بیٹھے ہیں، لہذا یہ سب خام خیالی ہے، اس پر یہ سب بھول جاؤ، یہ دنیا کی سیاست ہے، انتہائی گندی سیاست ہے، اس سیاست کے میدان میں جتنے بھی ہیں ان سے تمہارا کما حق کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، ظاہری طور پر تھوڑا بہت فائدہ مل رہا ہو وہ اس سے انکار نہیں، لیکن کما حق فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا ہے اس پیغام کی طرف توجہ کرو، پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں۔
اب تک ٹھوکر ہی کھاتے رہے، بہت ٹھوکریں کھا چکے ہیں اس حکومت کے لیے، اس حکومت کے لیے، اس حکومت کے لیے، سب بہت زیادہ امیدیں تھیں، مگر آج پتا چل رہا ہے کہ کوئی ہمارے فائدے کا نہیں ہے، کوئی ہمارا معاون نہیں ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں ہماری توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا ہے۔ تو دعوت مصطفیٰ کو قبول کرنے کا ایک عزم اگر پیدا کرنا ہے تو شان مصطفیٰ بھی اپنے ذہن میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا حبیب عطا فرمایا ہے، ایسی شان والا رسول عطا فرمایا ہے، ایسا عظمت والا نبی عطا فرمایا ہے کہ یقیناً ہمیں تو زندگی بھر ان کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہیں تو یہ کم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم رسول عطا فرمایا، ایسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مالک کونین بنا دیا، سبحان اللہ، زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیا، مالک جنت بنا دیا ہے، اور اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا اختیار عطا فرمایا ہے جس کو جو چاہیں عطا کرنا۔ اس پر ایمان ہے کہ نہیں آپ کا؟ ایمان ہے نا؟ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شان عطا فرمائی جس کو جو چاہیں عطا کرنا، مگر پوری طرح سے بھروسہ نہیں ہے۔ یقیناً بھروسہ کر لو، اس کے بعد دیکھو زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ لیکن یہاں سب سے بڑی جو کمزوری ہمارے اندر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پر پوری طرح سے عمل کرنے کے لیے اور حضور کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور کوشش بھی ہوتی ہے تو بس تھوڑی سی ہوتی ہے۔ آ گئی بات تو عرض کر رہا ہوں، دعوت مصطفیٰ کا ایک پہلو ہے علم دین۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ یہاں تو محدثین کرام نے اور کئی بزرگان دین نے صاف طور پر واضح فرمایا ہے، یہاں علم سے ایک خاص مخصوص علم دین پاک ہے، اس لیے کہ اس علم دین کی بے انتہا ضرورت ہے، اور اس کے بغیر بہت نقصان ہے، بہت نقصان ہے۔ آج نقصان اٹھا رہے ہیں، آج ہماری قوم کے اندر علم دین نہ ہونے کی بنیاد پر علماء بہت ہیں الحمدللہ، مدارس دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے باوجود اب بھی اتنی کمی ہے کہ بہت سارے طلاق دے دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے، طلاق کو مذاق بنا لیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج کی حکومت نے طلاق کے قانون کو بدلنے کی کوشش کی ہے، آج کی حکومت نے طلاق کے خلاف قانون بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یا دانشور جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، مگر یہاں میں اس سلسلے میں احساس دلانا چاہتا ہوں، اس میں ایک ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، اس لیے کہ طلاق کا استعمال جب غلط انداز سے کرنا شروع کر دیا تو اس لیے ان کو ایک موقع مل گیا کہ اب اس کے خلاف قانون بناؤ۔ اس کے پیچھے ان کا تو دوسرا مقصد بھی ہے، لیکن یہاں ہمارے کرتوت کی وجہ سے، ہماری کمزوری کی وجہ سے انہوں نے یہ فائدہ اٹھانا چاہا ہے کہ آج کوئی بھی مسلمان کسی اپنی عورت کو بس وہ دیر تک سوئی اس کو طلاق دے دے رہا ہے، میکے سے آئی نہیں تو طلاق دے دے رہا ہے، کھانے میں نمک کم ہو گیا تو طلاق دے دے رہا ہے، ایک بات نہیں مانی تو طلاق دے دے رہا ہے، یہ طلاق کو مذاق بنا دیا۔ یہ علم دین کی کمی ہے، اور سب سے بڑا افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ دھڑلے سے 3 طلاق دے کے پھر دارالفتہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کوئی راستہ نکال دیجئے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہمارے گھر کی شریعت ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن طَلَّقْهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ اگر طلاق دے دیا تو اب اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہے۔ 3 طلاق چاہے ایک ساتھ دیا ہو یا الگ الگ دیا ہو، حیض کی حالت میں دیا ہو، 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی سن لو، غصے کی حالت میں دیا تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ آ کے کہنے لگتے حضرت میں بہت غصے میں طلاق دے دیا۔ ارے کوئی خوشی میں طلاق دیتا ہے، کوئی ہنسی خوشی میں طلاق دیتا ہے، لیکن ایک عجیب ماحول یہ بھی پیدا ہو گیا کہ ہنسی مذاق میں بھی SMS کے ذریعے طلاق دے رہے۔ تو اب اس لیے اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ موبائل پہ SMS کے ذریعے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن طلاق کا قانون اتنا نازک قانون ہے
کہ آپ نے اگر اس کو استعمال کر لیا تو یقیناً وہ واقع ہو جاتی ہے۔ غصے کی حالت میں دیا تو بھی طلاق ہو جائے گی، اور ہنسی خوشی سے دیا تو بھی طلاق ہو جائے گی، زبان سے طلاق کا جملہ نکلا اپنی بیوی کو مخاطب کر کے، وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بات آ گئی تو صرف تھوڑی سی وضاحت کر کے میں آگے گزر جاؤں کہ طلاق کو جو بدنام کیا جا رہا ہے وہ ان کی اپنی عادت ہے، چونکہ اسلامی قوانین کو وہ بہت ہی غلط انداز سے پیش کرنا چاہتے ہیں، مگر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اور اس بات کو یاد رکھیے کہ ہمارے مذہب اسلام میں قانون شریعت میں طلاق کا جو اختیار دیا گیا ہے مرد کو، یہ ایک طرح سے انتہائی ناگزیر حالت میں، اس کو ایسا سمجھ لیں ایمرجنسی ڈور ہے، ایک ایمرجنسی دروازہ۔ فلائٹ میں آپ نے سفر کیا ہوگا، بس میں، ٹرین میں سفر کیا ہوگا، ایک ایمرجنسی ڈور ہوتا ہے کہ اگر بس ادھر الٹ گئی اور نکلنے کے لیے راستہ نہیں تو ادھر ایمرجنسی ڈور ہے، اس کو کھول کے آپ نکلیے۔ فلائٹ میں یہ میرے ذہن میں اس وقت بات آئی جب اتفاق سے اسی ایمرجنسی ڈور کے قریب ہم بیٹھے تو ایئر ہوسٹس نے آ کر کے پورا تفصیل کے ساتھ سمجھانا شروع کیا کہ ایمرجنسی ڈور ہے اور اس کو اسی وقت کھولنے کی اجازت ہے، اس کا یہ طریقہ ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایمرجنسی ڈور رکھا جاتا ہے لیکن اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کب استعمال کریں گے؟ جب اس کی سخت ضرورت پڑ جائے۔ پلین نیچے اتر گیا اور اس کا جو اصل دروازہ ہے وہ بند ہو گیا ہے، اب اس کے لیے راستہ نہیں ہے تو اس ایمرجنسی ڈور سے باہر نکلیں گے۔ تو مذہب اسلام میں، قانون شریعت میں طلاق کا اختیار، طلاق کی اجازت دی گئی ہے، مگر انتہائی سخت ضرورت کی صورت میں، لیکن آج اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ تو یہ علم دین کی کمی ہے جس کی بنیاد پر ایسے حالات سامنے آ رہے ہیں۔ تو میں آپ سے التماس کروں گا، گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی میں وقت نکالو اور یہ جو معاملات ہیں ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور خاص کر ہماری زندگی میں روزمرہ جو عام معاملات ہوتے ہیں ان کے متعلق علماء اہل سنت کے پاس جا کر کے معلومات حاصل کریں، شریعت مطہرہ کے احکام معلوم کریں کہ اس کے متعلق کیا حکم ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ اگر آپ نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ طلاق دے دیے اور ساتھ میں رکھ رہے ہیں، ایسی بھی خبریں ہیں ہمارے پاس۔ طلاق تو دے دیا، اب پھر انہی میں سے کوئی کہتا ہے ارے مولانا کے پاس مت جاؤ، وہاں جائیں گے تو بہت لمبا پروسیجر ہوگا۔ 3 طلاق دے کر کے جو ساتھ میں اپنی بیوی کو رکھ رہا ہے وہ تو اس کی بیوی نہیں ہے، وہ حرام ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے 3 طلاق دے دیا وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی۔ تو اب آپ بتائیے کہ جب نکاح ختم ہو گیا وہ اس کے لیے حرام ہے، اب ساتھ میں رکھ رہا ہے تو حرام کاری کر رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، زندگی بھر اس سے حرام کاری ہوگی، اس سے جو اولاد ہوگی وہ اولاد الزنا قرار دی جائے گی۔ اس لیے شریعت مطہرہ کے احکام اور مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اور ایک اس میں بڑا عظیم مقصد یہ بھی ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے، ارشاد فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی ایک زندگی ہے۔ اگر آپ علم دین حاصل کرو گے، علم دین کو پھیلاؤ گے تو اسلام پھیلتا رہے گا، اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی رہے گی، اور جہاں جہاں تک اسلام آپ پھیلاتے رہیں گے گمراہیت دور ہوگی، کفر کی تاریکی چھٹے گی، شرک کا اندھیرا دور ہوگا، لوگ اسلام کی روشنی میں آئیں گے، دین کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کریں گے، ان کی پیشانیاں اللہ کی بارگاہ میں جھکے گی، ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوگی، اور عشق رسول کی روشنی میں ان کا سینہ منور ہوگا۔ اس لیے علم دین ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ علماء کی بارگاہ میں آپ آ کر کے دیکھ لیں علماء کے معاملات کو، آج کتنی بھی باتیں ادھر ادھر کی جاتی ہیں، لیکن 2 چیزوں میں آپ پوری جماعت کے اندر دیکھ لو کہ الحمدللہ آپ کو طلاق کا کوئی معاملہ نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ بات مشہور بھی ہے کہ عالم اپنی بیوی کو اچھے طرح سے رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ معاشرتی زندگی کو جانتے ہیں کہ معاشرتی زندگی کیسے ہوتی ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے کیا حقوق بیان فرمائے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ دوسری چیز، ماں باپ کے حوالے سے
جو عالم دین ہوگا وہ حق پہچانتا ہے، ماں باپ کا احترام بھی جانتا ہے، ماں باپ کا حق بھی جانتا ہے۔ اس لیے دنیا کا پڑھا ہوا انسان، دنیا کی تعلیم حاصل کیا ہوا انسان اگر کسی بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر کوئی آج بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور اس کے ماں باپ انگوٹا ٹیک جاہل ہیں تو وہ ماں باپ کا احترام نہیں کرے گا، وہ یہ سوچے گا کہ میں تو عہدیدار ہوں، میں تعلیم یافتہ ہوں، میں ایجوکیٹڈ ہوں اور میرے ماں باپ نہیں پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ تعلیم حاصل نہیں کیا ہے، اس لیے وہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتا ہے، ماں باپ کی بات کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے، ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ لیکن ایک عالم دین چاہے چھوٹا ہو یا وقت کا علامہ ہو، ماں کے قدموں کو بوسہ دیتا نظر آئے گا، بے شک سبحان اللہ، ماں باپ کا احترام کرتا نظر آئے گا، ماں باپ کا حق ادا کرتا نظر آئے گا، اس لیے کہ اس نے علم دین حاصل کیا ہے تو علم دین کی برکت سے ماں باپ کا ادب و احترام بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم دین کی برکتیں یقیناً بہت زیادہ ہیں، بہت کثرت سے ہیں، میں اس کی تفصیل کیا بیان کروں، آپ کے ذہن کو ادھر قریب کرنے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، آج بھی وقت ہے کہ اپنے گھر کے اندر علم دین کا ماحول آپ پیدا کریں گے تو آنے والے وقت میں آپ کو شکایت نہیں ہوگی کہ ہمارا بیٹا گمراہ ہو گیا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، میری زندگی کا تجربہ ہے، اچھے بڑے بڑے پیسے والوں کے گھروں میں جو بہت بڑے دولت مند ہیں، جو پوش لوگ ہیں، آج حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ان کی اولاد ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ کیوں؟ دولت تو بہت آ گئی ہے، اتنی زیادہ دولت ہے کہ اب اولاد کو انہوں نے عیش و عشرت میں پالا اور ہر طرح سے سہولیات فراہم کی، اب وہ اولاد ان کی صحبت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ بہت سارے تو بیئر بار میں زندگی گزار رہے ہیں، ادھر ادھر خرافات میں زندگی گزار رہے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ان کا ایمان بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، گمراہیت کی طرف جا رہے ہیں، بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر اپنے گھر کے اندر علم دین مصطفیٰ کو پھیلانے کا اور سکھانے کا ماحول پیدا کریں گے، میں پورے یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی اولاد بے دین نہیں ہوگی، ملحد نہیں ہوگی، بدعقیدہ اور بدمذہب نہیں ہوگی، بلکہ واقعی انہیں بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بھی حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج بہت سارے ماں باپ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں حضرت تعویذ دیجئے، بچہ بہت بگڑ گیا ہے، بچہ میری بات نہیں مانتا ہے، ادھر ادھر رات بھر رہتا ہے، رات کے 3 بجے آتا ہے، ہم لوگ سمجھاتے ہیں نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج اگر کوئی ماں باپ ہمارے پاس یا کسی عالم دین کے پاس یا کسی بزرگ کی بارگاہ میں آ کر کے سب یہ سوال کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تعویذ دیجئے، دعا کیجئے، تو میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب ان کی شعور کی منزل تھی، اس وقت آپ نے کیا کیا تھا؟ بچہ جب شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے، یعنی جب سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، اسی وقت سے اللہ والوں کے تذکرے کر کے اس کے ذہن و دماغ کو سنوار دو، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں جو بات بٹھائی جاتی ہے وہ پتھر پر نقش کرنے جیسا ہو جاتا ہے، اور اسی وقت آپ نے اس کی تربیت کر دی، اسی وقت آپ نے اس کے ذہن و دماغ کو سنوار دیا، اس کی زندگی بہتر بنا دی، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ محفوظ رہے گا، چاہے کالج میں جائے، چاہے یونیورسٹی میں جائے، چاہے کہیں بھی جائے، الحمدللہ وہ محفوظ رہے گا۔ یہ ہماری زندگی کا تجربہ ہے۔ ہمارے گھر کے اندر والدین نے جو ہمیں بچپن سے تعلیم دی تھی، تربیت دی تھی، جبکہ ابھی علم دین سیکھنے کا سلسلہ نہیں تھا لیکن صرف تربیت کا ماحول تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھائیوں میں سب تو عالم نہیں بنے، لیکن جو عالم نہیں بنے ان کے اندر بھی اتنی اچھی تربیت ہے۔ آج بھی میں پورے یقین دلا کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کالج میں جو ہمارے بھائی نے تعلیم حاصل کی ہے، آج تک وہ لوگ کہتے ہیں کہ کالج میں جبکہ وہاں پر اتنا خراب ماحول ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو چھیڑنے کا ماحول ہوتا ہے، مگر اس بچے نے یہاں پورے کالج میں ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کہ اس کی نگاہ ہمیشہ نیچے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ہمیں احساس ہوا کہ ماں باپ نے جو بچپن میں تربیت دی تھی اس کا اثر ہے۔ آج شکوہ اس بات کا ہے کہ بچہ بگڑ گیا ہے، لیکن تعلیم اور تربیت کی طرف سے ہماری توجہ کم ہے۔ اس لیے میں آپ کو دعوت فکر دینے آیا ہوں
کہ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت میں سے ایک عظیم دعوت یہ ہے کہ خود بھی علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو علم کی طرف راغب کرو، اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں علم دین کی اہمیت بٹھاؤ اور علماء کا احترام بٹھاؤ، علماء کی حیثیت سمجھاؤ، علماء کا ادب بھی انہیں سمجھاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین مصطفیٰ حاصل کر کے اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی انہیں ترغیب دو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دنیاوی علم سکھانا چھوڑ دو، اللہ کا شکر ہے آپ کے پاس دولت ہے، مال ہے، اور دنیاوی تعلیم آپ سکھا رہے ہیں، ایجوکیٹڈ بنا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ انتظام ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ یہ انتظام ہونا چاہیے تاکہ آپ کا بچہ اگر انجینئر بن رہا ہے تو وہ دھوکہ دینے والا انجینئر نہ بنے، آپ کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے تو دھوکہ دینے والا ڈاکٹر نہ ہو، آج کا آپ کا بچہ اگر وقت کا اچھا بیرسٹر بن رہا ہے تو دھوکہ دینے والا نہ بنے، کیونکہ دھوکہ دینا یہ شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں بالکل ہی ناجائز ہے۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور امین ملت نے بڑا اچھا جملہ فرمایا تھا، سجادہ نشین مارر مطہرہ حضرت علامہ سید امین میاں صاحب قبلہ نے، کہ اگر بچے کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ علم دین سکھا رہے ہیں تو ڈاکٹر بننے کے بعد وہ انجیکشن میں پانی ڈال کر نہیں کرے گا، دوا ڈال کر کے کرے گا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ مریض ہے، اس کے ساتھ میں یہ دھوکہ نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن آج حالات ایسے سامنے آئے ہیں کہ بہت سارے ڈاکٹروں کے بارے میں بالکل لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ قصائی ہیں، کاٹتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، صرف پیسہ حاصل کرنے کے لیے، بل بنانے کے لیے جھوٹی بات بتا کر کے یہ چیک اپ کرانا ہے، یہ کرانا ہے، وہ کرانا ہے، پیسہ لوٹا جا رہا ہے۔ یہ دھوکے کا سلسلہ کیوں شروع ہوا ہے؟ اس لیے کہ علم دین مصطفیٰ نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے علم دین مصطفیٰ حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اب آخری طور پر آپ کے علاقے کے حالات کے پیش نظر ایک اور دعوت بھی میں دینا چاہوں گا کہ علاقے کے حالات کے پیش نظر آپ کو علاقے میں کام کرنا ہے، اس کی بھی میں دعوت دینے کے لیے آئی، کام کی بھی دعوت ہے۔ اگر الحمدللہ آپ کے اندر ایمان ہے اور محبت رسول بھی ہے اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بہت اہمیت ہے، تو اسی فرمان کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور دعوت دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دعوت مصطفیٰ کو عام کرنے کی آپ کوشش کریں۔ خود تو آپ نے قبول کر لیا ہے اور آپ عمل پیرا ہیں، آپ نمازی ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن دوسرے کو نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ آپ اگر واقعی پرہیزگار ہیں تو دوسروں کو پرہیزگار بنانے کی کوشش کریں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے گھروں کا حال یہ ہے کہ اکثر کو میں نے دیکھا ہے کہ باپ تو نمازی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، نمازی ہیں، لیکن بیٹے کو بولتے نہیں ہیں۔ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کچھ نہیں بولتے ہیں۔ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ بیٹا ہم کو چھوڑ کر کے ناراض ہو کے چلا جائے گا، پھر ہمارا خرچہ کون چلائے گا، ہماری دیکھ بھال کون کرے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتا کر کے جا رہا ہوں، اگر اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد کو آپ نے ڈانٹا، نماز کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، اگر وہ ناراض ہو کر کے گھر چھوڑ کر کے جاتا ہے تو یاد رکھو آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، بلکہ وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا اور پھر وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے قدموں میں وہ آئے گا۔ اس لیے کہ جو ماں باپ کو ناراض کر کے جاتا ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، یعنی جس کے ماں باپ راضی ہیں اللہ اس سے راضی ہے، اور جس کے ماں باپ ناراض ہیں اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ لہذا وہ نوجوان جو ماں باپ کے کہنے پر ناراض ہو کر کے گھر چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں، ماں کے ٹوکنے پر گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بیوی کی محبت میں ماں باپ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، اگر آپ نے ماں باپ کو صرف اس لیے چھوڑا ہے کہ انہوں نے ٹوکا تھا، انہوں نے شریعت مصطفیٰ کی بات کہی تھی، انہوں نے نماز کی پابندی کی بات کہی تھی، اس لیے نماز چھوڑ کر کے گھر چھوڑ کر کے جا رہے ہو، تو یاد رکھو اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی، اور آنے والے وقت میں اتنے پریشان ہو جاؤ گے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ ماں باپ کی دعائیں شامل حال نہیں ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں ہی
ہماری ترقی کے لیے بڑا عظیم ذریعہ ہے۔ وہ شاید آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کی بارگاہ میں شرف ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور جب اتر رہے تھے پہاڑ سے، کوہ طور سے جب اتر رہے تھے تو پیر پھسلا، غیب سے آواز آئی موسیٰ سنبھل کے رہو، سنبھل کر کے چلو، تم کو دعا دینے والی ماں اب نہیں رہ گئی، وہ رخصت ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ ماں کی دعا کی برکت سے اولاد کی زندگی بنتی ہے، ماں کی دعا کی برکت سے اولاد کو ترقی ملتی ہے، ماں کی دعاؤں کی برکت سے خوشحالی بھی آتی ہے، حالات میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے وہ پیچیدگیاں دور ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں نبی کی دعا کا اثر رکھتی ہے، امتی کے حق میں نبی کی دعا کا اثر رکھتی ہیں، اسی لیے ماں باپ کو ناراض کر کے جانے کی کوشش مت کرو۔ اور بات آگے کے لیے بھی عرض کروں گا، آج ایک مزاج یہ بھی پیدا ہو گیا ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر اور بچیوں کے اندر، آج کی پڑھی لکھی بچیاں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے تعلیم حاصل کیا ہے تو اب ہم بالکل انڈیپینڈنس رہنا چاہتے ہیں، آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آج کی بچی کالج کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، کالج میں علم حاصل کرنے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب اس کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ میں اپنی چوائس سے شادی کروں، میں اپنی خواہش سے شادی کروں، اور اس سلسلے میں اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ کی ناراضگی کا اسے کچھ احساس نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کو ٹھکرا کر کے وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہاں پر میں ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آج تمہاری دل کی ایک خواہش یہ ہوئی کہ میں اپنی زندگی کا شریک اسے بناؤں جو میری خواہش کے مطابق ہے، جو مجھے اچھا لگ رہا ہے، جو اسمارٹ لگ رہا ہے۔ میں اپنی ان بچیوں سے بات کہنا چاہتا ہوں، تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ جن ماں باپ نے تمہارے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، جس ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھ کر کے جھٹکے برداشت کیے ہیں، اس ماں کو دکھ دے کر کے جانا چاہتی ہو؟ جس ماں نے تمہارے لیے خون جگر پلایا ہے اسے نقصان اور اسے تکلیف دے کر کے جانا چاہتے ہو؟ جس ماں نے تمہارے لیے اپنی نیندیں قربان کر دی ہیں اس ماں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو؟ لہذا آج میں ان بچیوں کو یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنی خواہش کو قربان کر دو، ماں باپ کی خواہش پر اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو بہتر فرما دے گا۔ اس لیے کہ جو بچے ماں باپ کی خواہش پر اپنی خواہش کو قربان کر دیتے ہیں، سوچنے میں تو ایسا آتا ہے کہ ارے بالکل مجھے نہیں پسند تھا لیکن ماں باپ کے کہنے پر، مگر اللہ تعالیٰ اسی میں بہتری عطا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ان قریب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور جس کو تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو اپنی خواہش ہی کو سب کچھ مت سمجھو، اپنی ہی پسند کو سب کچھ بہتر نہ سمجھو، بلکہ ماں باپ جنہوں نے ہمارے لیے بہت ہی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر سوار کر کے 7 حج کرائے، اپنے کندھے پہ سوار کر کے، معذور تھی، میں نے سوار کر کے انہیں حج کرایا ہے، 7 حج کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سن، تیری ماں نے اپنے پیٹ میں جو تجھے 9 مہینے رکھا اس میں جو اس نے جھٹکے برداشت کیے ہیں، ایک جھٹکے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی عظیم ماؤں کو آج ٹھکرایا جاتا ہے، اور ان کے لیے کیا کیا جملے استعمال کیے جاتے ہیں، نوکرانی کی طرح سے ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہیں، اتفاق سے خاتون آتی نظر آئیں، اور جیسے ہی خاتون نظر آئیں، قریب جیسے ہی وہ آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آگے بڑھے، ان کا استقبال کیے اور انہیں لا کر کے اپنی چادر بچھایا، اور وہ خاتون وہ عورت بیٹھ گئی، ان کے ساتھ حضور نے گفتگو فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ جانے کا ارادہ کی، جانے کے لیے اٹھی، تو حضور بھی اٹھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور جا کر کے انہیں چھوڑ کر کے واپس
واپس آئے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی آپ کے سامنے جو خاتون آئی تھی ہم نے ان کو پہچانا نہیں ہے, یہ کون ہے جن کے لیے آپ نے اتنا احترام کیا ہے, جن کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا ہے؟ تو سنو, غور سے سنو, اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے. سبحان اللہ سبحان دائی حلیمہ, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ حقیقی ماں نہیں ہیں, دودھ پلانے والی ماں ہیں, رضائی ماں ہیں. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضائی ماں کا اتنا احترام کر رہے ہیں تو حقیقی ماں کا احترام کتنا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے یہ چیزیں کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ علم دین کی برکت سے. علم دین کی برکت سے ماں کا احترام بھی پتہ چلتا ہے, ماں باپ کے حقوق کا پتہ چل جاتا ہے. اسی لیے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اور علم دین کو عام کرنے کے لیے آپ کو بیدار ہونا ہوگا. اور یہ آخری بات یہ عرض کر کے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لا رہا ہوں, یہ دعوت عام کرنے کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے جملہ کہا ہے, ایک دعوت تو دعوت مصطفیٰ یعنی جو فرمان مصطفیٰ ہے, حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا عمل ہے, اس کو آپ نے سنا, پڑھا, فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک دعوت. دوسری دعوت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جس دعوت کے لیے بڑی قربانیاں پیش فرمائیں گے, جس دعوت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازنین پر پتھر برسائے گئے, راستے میں کانٹے بچھائے گئے, تکلیفیں دی گئیں, مظالم کھائے گئے, مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دعوت کا کام نہیں چھوڑا. حضور نے نہیں فرمایا کہ میں اتنی تکلیف اٹھا کر کے کیا کروں, چھوڑ دو. آج لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ کہتے ہیں ارے جانے دو, کون یہ سب جھمیلا پالے اور اس میں ہم کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, بس اپنا دیکھو, اپنا کام کرو, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے. یہاں یاد رکھو, اگر آپ نے الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دین کے سانچے میں ڈھل کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے, نمازوں کی پابندی شروع کی ہے, دین مصطفیٰ پر آپ قائم ہیں, تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے پورے سماج میں, اپنے پورے معاشرے میں جو برائیوں کی طرف جا رہے ہیں, کوئی نشہ کی طرف جا رہا ہے, کوئی بدکاری کی طرف جا رہا ہے, کوئی دین سے دور ہو رہا ہے, تو اسے لانے کی کوشش کریں. کوشش کریں گے آپ؟ کوشش کرنا ہمارا کام ہے, دل میں محبت ڈالنا رب کا کام ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہاری کوشش سے اگر ایک بھی ہدایت کے راستے پر آ گیا تو تمہیں 100 سرخ اونٹ انعام ملنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان. اس مقصد کے لیے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہر جگہ دعوت کا کام ہو رہا ہے, اور الحمدللہ ہماری کوشش صرف یہی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اہل سنت و جماعت کے عقائد کی نشر و اشاعت ہو, اور جو گمراہیت پھیلائی جا رہی ہے اس گمراہیت سے بچانے کی کوشش کریں, اور جو بدعملی کا ایک مزاج کیا جا رہا ہے, بدعملی کی فکریں پیدا کی جا رہی ہیں, اس کو بدل کر کے اچھے عمل کی دعوت دینا ہے. کوشش آپ کریں گے؟ بدعملی کی دعوت اتنی عام ہو چکی ہے آج, یہ سوشل میڈیا, آپ اس کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا اور چینل جتنے بھی ہیں, ویب سائٹ جتنے ہیں, ان میں ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کرنا, شریعت مصطفیٰ سے دور کرنا ہے, اور بدعمل بنانا. بدعمل بنانے کے لیے یہ انہوں نے اتنے چینل شروع کیے ہیں. آج دیکھ لیجیے موبائل کے اندر بھی کتنے خرافات ہیں. نیٹ کیوں لایا گیا؟ ظاہری فائدے بہت ہیں, اس سے انکار نہیں, لیکن اس سے بدعمل بنانے کی بڑی کوشش ہے. ایک اچھا خاصا اچھی عادت والا انسان بھی اس سے بدعمل بن رہا ہے, بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے, بدخلقی اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے. تو یاد رکھو یہ بدعملی پیدا کرنے کے لیے اتنی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری قوم کم سے کم بچ جائے, ہماری اولاد بچ جائے, ہمارا معاشرہ صحیح سالم رہے. ورنہ یہ ہوگا کہ اگر ہمارے پورے سماج میں, ہمارے معاشرے میں ایک بدعمل پیدا ہوگا تو اس کی صحبت میں جتنے بیٹھیں گے وہ سب بدعمل ہو جائیں گے. اور اس بات میں خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہے, لیکن وہ بدعملی کے اثرات, اس کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ وہ آپ کے گھر تک ضرور پہنچ جاتا ہے. اور ایک دانشور کا بڑا اچھا قول ہے, ایک دانشور کا کہنا ہے کسی قوم کو بے ایمان بنانا ہو تو بدعمل بنا دو. بہت اہم جملہ اس نے کہا,
یعنی بے ایمان، ایمان سے خالی کرنا ہے، اس کا ایمان چھیننا ہے، تو اس کو بد عمل بنا دو، ایمان خود بخود رخصت ہو جائے گا، ایمان اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے تحریک سنی دعوت اسلامی کی کوشش یہ ہے کہ جتنی بدعملی پیدا ہو رہی ہے اس بدعملی کو روک کر کے اچھے عمل کی دعوت دیں، اچھے عمل کا ماحول پیدا کریں، وہی عمل جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے پسند کے مطابق اولیاء اللہ نے جو ہمیں عمل دیا ہے، جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کو عام کرنا یہ ہماری کوشش ہے۔ اور اس میں خاص فائدہ یہ بھی ہے، یہ مت سمجھو کہ ہم نے کوشش کیا تو ہمیں اس کا کچھ صلہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دعوت مصطفیٰ پر تم نے لبیک کہا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس میں تمہاری زندگی ہے۔ لما یحییکم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ حضرت امام قتادہ رضی اللہ عنہ بڑے عظیم مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر فوراً لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں، اذا دعاکم یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں، کس چیز کی طرف حضور بلائیں گے؟ ایمان کی طرف، نیک عمل کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لما یحییکم، اس لیے کہ اسی میں تمہارے لیے حیات ہے، وہ تمہیں زندگی عطا کرتے ہیں۔ یعنی ایمان آ جائے تو یہ ہماری حقیقی زندگی ہے، اور اچھا عمل ہمارے پاس آ جائے اور دعوت مصطفیٰ پر ہم لبیک کہیں گے، یقیناً ہماری زندگی بہتر ہوگی، ہماری زندگی اتنی خوشحال ہوگی کہ پھر ہمیں کسی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے جو بھی اچھا عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہو، وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے، ہم اسے بہتر زندگی عطا کریں گے۔ لہذا بہتر زندگی چاہیے، مستقبل کو تابناک بنانا چاہتے ہیں اور ہماری اولاد کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ایمان اور عمل صالح کے لیے آپ کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی بھی زندگی بہتر ہوگی اور اولاد کی بھی زندگی بہتر ہوگی۔ کوشش کریں گے تو کوشش آج سے یہ کرنا ہے کہ دارالعلوم فیضان غریب نواز نجم العلوم میں جو بچے باہر کے پڑھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے بھی بچے پڑھنا چاہیے۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں جس علاقے میں مدرسہ ہوتا ہے باہر کے بچے آ کے علم حاصل کر کے جاتے ہیں، مگر علاقے کے بچے نہیں آتے، بہت کم آتے ہیں، اور اگر آتے بھی ہیں تو صرف ناظرہ قرآن ختم ہو گیا تو ان کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ یہ ایک بہت ہی غلط فکر آج ہمارے درمیان ہے، اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری قوم کے اکثر افراد یہ سوچتے ہیں کہ بچے نے قرآن پڑھ لیا، بچی نے ناظرہ قرآن مکمل کر لیا، قرآن شریف پڑھنا آ گیا، بس اس کی تعلیم ختم، ہدیہ ہو گیا، جناب جی کو استاد صاحب کو کچھ نذرانہ پیش کر دیا، ہو گئی اس کی تعلیم۔ قرآن شریف مکمل کر لیا تو تعلیم مکمل نہیں ہوئی، بلکہ اب تو تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے، اب اس کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ لہذا اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے نے، آپ کی بچی نے قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیا ہے تو اب قرآن میں کیا مطالبہ ہے، قرآن میں اللہ کا کیا فرمان ہے اور کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، یہ تعلیم دینے کے لیے سنی صحیح العقیدہ ایک بہترین عالم دین اور حافظ قرآن کا انتظام کیا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، وسعت دی ہے، دولت دی ہے تو اچھی تنخواہ کے ذریعے ایک اچھے عالم کا انتظام کریں کہ وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں، اور اگر اتنی وسعت نہیں ہے اور نہیں ملتے ہیں تو الحمدللہ دارالعلوم تو موجود ہے، اس میں آپ بھیجیں۔ اور اگر دارالعلوم میں بڑی بچیوں کو پڑھانے کا اہتمام نہیں ہے، چھوٹی بچیوں کے لیے ہے تو ان کے لیے الگ انتظام کیا جائے، اس لیے کہ ایک بچی اگر بہترین علم دین حاصل کر کے اچھی تربیت لے کر کے جاتی ہے تو آج کی وہ بچی ہے، کل کی ماں ہے، اور ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اس کی گود میں پروان چڑھنے والا بچہ بھی اس کے اخلاق کو لے کر کے باہر آتا ہے۔
اس کے اخلاق اور کردار کو لے کر کے سماج میں آتا ہے، اور لہٰذا آج بچیوں کو پڑھانے کے لیے اور کم سے کم انہیں دین کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ان کے لیے تعلیم کا ایک بہتر انتظام کر دیا جائے، تاکہ وہ اچھے عالمات کے ذریعے، معلمات کے ذریعے علم دین حاصل کریں اور تربیت اسلامی حاصل کر کے سماج میں ایک بہتر ماحول قائم کر سکیں۔ اس کے لیے اگر آپ کوشش کریں تو میرے خیال سے یہ آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ کوشش کریں گے۔ اس کے لیے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو ادارہ چل رہا ہے، اس ادارے کو اور مزید ترقی دیں، مضبوط کریں، تاکہ اس کمیٹی کو اتنی طاقت حاصل ہو جائے کہ ابھی اگر بچوں کے لیے انتظام ہے، لڑکوں کے لیے ہے، تو لڑکیوں کا بھی الگ انتظام کر سکے۔ اور اس کی اگر آپ نے کوشش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس لیے کسی کا بہت اچھا قول ہے، ہمت مرداں مدد خدا۔ یہ مسئلہ بھی ہے، جب آپ ہمت کرو گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ کوشش کرنا ہے، ہمت کرنا ہے۔ یہ پہلے مت سوچو کہ ارے یہ بہت بڑا کام ہے، نہیں ہو پائے گا، کبھی مت سوچو نہیں ہو پائے گا، بلکہ دین کا کام ہے، اللہ پر بھروسہ کرو، شروع کر دو۔ اسباب پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، رب تبارک تعالیٰ اسباب پیدا فرماتا ہے۔ اسی لیے میں آج آپ کو پھر سے وہ اپنا سبق یاد دلا رہا ہوں کہ ایمان و عقیدے کے حفاظت کے لیے علم دین مصطفیٰ کا حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ گمراہیت سے، بدعملی سے بچانا ہے تو علم دین مصطفیٰ کو حاصل کرنا اور اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سکھانا بے انتہا ضروری ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان باوفا اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، تو یہی ہمارے لیے ہدایت ہے، رہنمائی کا راستہ ہے۔ عرض کرتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت اور تسلط عطا فرمائے، اور تمام برائیوں اور گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔